الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں قومی صدر ہمدرد شورا پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک اہم اعلان کریں. معزز ممبران السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ خیری صاحب کی بات، کیونکہ پہلا پروگرام تو ان کی ریفرنس تھا، اب یہ دوسرا ان کے بغیر ہے، تو لہٰذا ان کی یاد اور وہ تو کبھی محو نہیں ہو سکتی. انہوں نے حکیم صاحب کے حوالے سے بھی مجھے کہا تھا کہ حکیم صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اب آپ یہ سنبھالیں، اور الحمدللہ انہوں نے اتنے سال 98 سے اب تک سنبھالا شورا کو، اور بہت خوبی سے سنبھالا. اب میں اسلام آباد پشاور کی شورا میں بھی کچھ مسائل تھے، کیونکہ جو پروفیسر فخر الاسلام صاحب تھے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد تشریف لے گئے، تو وہاں بھی ذرا خلا پیدا ہو گیا. تو اب ہم نے پھر شورا پشاور کے لیے اسپیکر اور ڈیپوٹی اسپیکر دونوں ہی کا مقرر ہونے تھے، تو ان کے لیے جناب ڈاکٹر عدنان سرور صاحب اسپیکر ہیں اور سید مشتاق حسین بخاری ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے. ثنا صاحبہ شاید بتا دیں گی ان کی ڈیٹیل، بتا دیجیے گا، ابھی بتا دیں. ڈاکٹر عدنان سرور اور سید مشتاق بخاری صاحب دونوں کا تعلق تعلیم سے ہے، اور وہ جو ہے مختلف جگہوں پہ گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں باقاعدہ ممبرز ہیں اور پشاور کی جانی مانی ہستی ہیں، ان کی انفلوئنسر ہیں، تو لہٰذا ان کا انتخاب کیا گیا. اوکے. اچھا، اب ہم نے خیری صاحب کے بعد جنرل معین صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ یہ سنبھال لیں کرسی، تو الحمدللہ جنرل صاحب نے ہماری اس کو قبول کیا، اور اب جنرل صاحب تشریف رکھتے ہیں اور فرائض آپ بھی انجام دیں گے. مختار بٹ صاحب تو آپ پہلے سے خیری صاحب کی زندگی میں بحیثیت ڈپٹی اسپیکر انجام دے رہے تھے اپنے فرائض، اور میں تمام شورا کے ممبران کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں دونوں کو. حکیم صاحب کا ویژن اور مشن تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، تو اسی کے حساب سے انشاءاللہ ہم شورا کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. میں جناب نئے منتخب اسپیکر جناب لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب کو تمام ممبران کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی میں ہمدرد شورا مزید ترقی کے منازل طے کرتی چلی جائے گی. بہت بہت شکریہ سر. ابھی ایک ہمارے ہاں شورا ممبر ہیں محترمہ نوشابہ خلیل صاحبہ، ان کے شوہر خلیل صاحب علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے ہم سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں.
بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم اسپیکر کے عہدے پر آپ نے مجھے منتخب کیا ہے. ہمدرد شروع میں وقتاً فوقتاً آتا رہا ہوں. پہلے تو بہت پابندگی سے آتا تھا جب ہماری ٹاور میں ہوتی تھی, تو بیچ میں کچھ ذرا حاضر نہ ہو سکا. حکیم صاحب سے تو میرا بہت دیرینہ تعلق ہے, اور ان سے تعلق جو ہے فوج کے زمانے سے ہے. جب میں فوج میں تھا اس وقت سے ہے. الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہم نے ان سے. پاکستان کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت تھے وہ. اگر کوئی پاکستان کے بارے میں پوچھے کہ کس کو فالو کریں تو میں ان کا نام لیتا ہوں. ان کی جو محبت تھی وطن کے لیے, تعلیم سے, صحت سے, اصولوں سے. تو آج کا موضوع بہت اہم ہے, آئین کے بارے میں ہے, اور اس کی 50ویں سالگرہ بھی چل رہی ہے. ہم نے تو اس آئین کو بنتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح کہ اس پر جو اخباروں میں نکلتا تھا یا ٹیلی ویژن پہ ڈسکشن ہوتے تھے, یا جس رات یہ پاس ہوا ہے اسمبلی میں تو یہ ٹی وی پر سب لائیو کوریج دکھائی جا رہی تھی, تو وہ بھی ہم نے دیکھی ہے. اور میرے بچے چھوٹے تھے, وہ کہنے لگے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ آئین کا بنانا کوئی جو اتنا اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو ہم نے کہا جی ہاں اہمیت ہے. اور یہ آئین آپ کو پتہ ہے کہ 2 آئینوں کے بعد بنا ہے. یہ پہلے 1956 کا آئین بنا تھا, اس کے تحت انتخابات نہ ہو سکے جس طرح ہونے چاہیے تھے. پھر ایوب خان نے اپنا ایک 62 میں آئین نافذ کیا جو صدارتی طرز کا تھا, اور اس کے بعد یہ پھر جو ہے متفقہ آئین منظور کیا گیا قائد اعظم صاحب کی فرمودات کی روشنی میں کہ جمہوری نظام میں جو ہے وہ جو برٹش سسٹم ہے یا اس کو فالو کیا جائے, 2 ہاؤسز سسٹم ہو. تو یہ آئین اب بنا ہے, اس کی 50ویں سالگرہ ہو رہی ہے, اس پر تقریریں بھی ہو رہی ہیں, اس پہ بہت سارے تقریباً بہت سارے لوگ باہر سے آ رہے ہیں, ڈیلیگیشنز بلائے گئے ہیں کافی ملکوں سے. ایک ایران کا جو ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا پارلیمنٹ یہ اٹینڈ کرنے کے لیے 50 سالہ ہمارا آئین کا, تو وہ کراچی بھی آیا تھا. ان کے لیڈر سب سے ہماری ملاقات رہی ایک فورم کے اوپر, ان کے ارشادات سنے. تو آج کے اس اہم موضوع پر میں آپ کو دعوت کلام دیتا ہوں. دیکھیے یہ اتنا اہم موضوع ہے اور اس پہ میرا دل اتنا جلا ہوا ہے کہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں کہیں وہ ریئیکشن نہ ہو. یہ بتائیے کہ آئین کا احترام کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پڑھی لکھی قومیں ہوتی ہے, جہاں صحیح معنوں میں جمہوریت ہوتی ہے. اب جہاں جمہوریت ہی نہیں ہے اور نام کی ہے, اور جہاں 90% میرے نزدیک جاہل لوگ رہتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ آئین ہوتا کیا ہے, تو ہم کس آئین کی اور کس احترام کی بات کر رہے ہیں؟ ہم مجھے یہ بتائیں. اب اگر جنہوں نے یہ آئین بنایا ہے وہی اس کی بے حرمتی کریں, اس پہ پابند نہ ہو, اس پہ عمل نہ ہو, تو اس کا کیا فائدہ ہے ایسے آئین کا کہ ہم آئین کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم مانتا کوئی بھی نہیں دل سے اس کو, عمل اس پہ کوئی نہیں ہوتا, اور ہم سب جو ہے اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں, وائلیشن کر رہے ہیں, اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ کیا جمہوریت اور کیا آئین ہے بتائیے؟ ایک کتاب نام کی ہے, ہم اسے اپنے ذاتی یعنی فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہر انڈیویجول کہ جی چلیں جس سے جو میں اپنے, اور ہر ایک کی انٹرپریٹیشن اس کے اپنے مطابق ہے. اب یہ دیکھیے جو آج کل ہو رہا ہے یہ احترام ہو رہا ہے آئین کا, آپ بتائیں, سوچیں غور کیجئے کہ یہ احترام ہے. اچھا پھر جب تک صحیح معنوں میں جمہوریت جس جگہ نہیں ہوگی وہاں یہ آئین اور یہ احترام یہ ہو ہی نہیں سکتا. جہاں خاندانوں کی حکومت ہوگی وہاں کیسے بتائیے یہ کام ہوگا؟ آپ بتائیں کہ جہاں جمہوریت, یا ہمارے ملک میں بنیادی چیز ہے جمہوریت کا, اصل جمہوریت کا ہونا, اگر وہ نہ ہو تو پھر تو میں سمجھتا ہوں آئین ایک بے معنی چیز ہے, بس ایک کتاب ہے, اور رسم کے طور پہ آپ اسے جو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے کر لے,
ورنہ میرے خیال میں یہاں پہ اس کا احترام نہیں ہو رہا، جس کا بڑا افسوس ہے مجھے. بس ان چند الفاظ کے ساتھ میں اور زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، آج کل کے حالات میں پھر کہنا مناسب بھی نہیں ہے. شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کہنا چاہیں گے؟ مجھے یہ کچھ چیزیں سوالیہ ایک طرح کی ہیں میرے ذہن میں. کیا ہم اس مجلس میں کوئی سجیسٹو کنکلوژن دے سکتے کہ ایسا جس پر عمل درآمد بھی ممکن ہو یا ہو جائے؟ تو ہم اگر دیں گے بھی یہاں جیسے سب کی رائے ہوتی ہے، تو اگر کوئی رائے بنتی ہے تو وہ کہاں بھیجی جائے گی تاکہ اس پر عمل درآمد ہو؟ کیونکہ آئین کی نوعیت اور اس کے اندر اہم تقاضے جس میں سب کچھ آتا ہے، انسانی حقوق، اقلیتوں کا تحفظ، اس کے ساتھ خارجہ پالیسی، پھر سول ملٹری ریلیشنز، یہ سب چیز آتی ہے. تو اگر یہ سب چیز کے بارے میں ایک کنکلوسیو رائے ہو سب کی مل کر اجتماعی، تو وہ اگر دی جائے تو تبھی کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے. کیونکہ قانون دان بہت ہیں، آئین موجود ہے، اور آئین کی وقت کے اعتبار سے بہت ساری ترمیمات اس میں ہو چکی ہیں جن میں اہم چیزیں تھیں، اور کچھ ایک آدھ شک ایسی بھی تھی ترمیم جس پر لوگوں کو مطلب بہت دھچکا بھی لگا، کیونکہ ان کو اظہار رائے اس طرح سے ان کا کم کر دیا گیا یا ایسے اختیارات کو محدود کر دیا گیا جس کے ذریعے سے انصاف کے تقاضے یا حقوق کی فراہمی ممکن ہو سکتی تھی. تو وہ سب تو تھا جیسے کہ 8th امینڈمنٹ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آئین تو سارے صوبوں کے اندر ایک اتفاق رائے سے ایک ایسی دستاویز ہے جسے ہم محترم دستاویز کہتے ہیں، ایک سیکرٹ ڈاکٹرن ہے. لیکن اب اس کے اوپر ہر کسی کی انٹرپریٹیشن الگ ہوتی ہے، لیکن بنیادی چیزیں تو نہیں بدلنی چاہیے نا. ان بنیادی چیزوں میں کیا ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کنکلوسیو شکل میں جانا چاہیے کہ اگر ہم اقلیتوں کو حقوق دے رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے ان حالات میں ایتھنک ڈویژنز ہم دیکھتے ہیں، اختیارات کو محدود کرنے کا ہم دیکھتے ہیں، اور آئین کس شکل میں موجود ہے. کیا پارلیمانی طرز حکومت ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے؟ کیونکہ 2 آئین کے تجربے کے بعد 1956 کے جو پارلیمانی تھا لیکن نہیں ہو سکا، 1962 جو صدارتی تھا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کو اعتراض ہو کہ ہمارا کیوں پارلیمانی ہے اور کیوں صدارتی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ اگر لوگ چاہیں، کیونکہ دونوں جمہوریتوں کے سے ہی متعلق آئین ہیں، تو اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک مکسڈ کائنڈ آف گورنمنٹ یا سسٹم ہے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، اور اختیارات سے تجاوز جو کرتا ہے اس کو کس طرح سے سزا دی جا سکتی ہے. صرف کہہ دینا اور تحریری طور پہ لکھ دینا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ تو پھر اس دستاویز کو ہم محترم جس کو سمجھتے ہیں، انتہائی سیکرٹ، جس کی خلاف ورزی پر بہت ہی سزائیں بھی موجود ہیں اور کوئی اس کو پسند نہیں کرتا اس خلاف ورزی کو، تو کیا پھر ہم کیسے اس کی بالادستی کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ سب کی رائے ہے، اتنے اہم لوگ ہیں، تجربے کار ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، تو جب وہ رائے دیتے ہیں تو اس رائے کو کہیں ٹھوس امپلیمنٹیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ تو ہونا چاہیے نا. وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اب کیا ہونا ہے، صرف شکوے شکایات ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کچھ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ ہو رہی ہیں، اختیارات کو کم کیا جاتا ہے یا اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو آئین میں سپریشن آف پاورز، اختیارات کی تقسیم موجود ہے ان اداروں کی. پھر اداروں کو ہم کیسے جانتے ہیں یا کیسے چاہتے ہیں کہ وہ مداخلت کریں یا اختیارات کو کم کریں یا کسی کے زیادہ کر دیں. تو ہمیں اصل شکل آئین کی لکھی ہوئی تحریری اعتبار سے سجیسٹو شکل میں سمجھتی ہوں موجود ہونی چاہیے، اہل علم کے پاس بھی اور وہ جو حکم جن کے پاس اختیار ہے، اہل اختیار کے پاس بھی. تبھی تو کچھ تبدیلی آئے گی، ورنہ تو یہ تبصرے اور یہ سب تو ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارے بہت سارے زاویوں کی وضاحت کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں، بہت سارے سوالوں کا جواب ہے ان میں. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ صورتحال وہی رہتی ہے.
تو میرے خیال میں ایک یہ چیز بھی ہے، ورنہ آئین کی بالادستی آپ سب سمجھتے ہیں کہ سب کو رکھنی ہے. کبھی کبھی آئین وقتی طور پہ بھی اگر معطل ہو جاتا ہے یا اس کی کچھ شقیں کم کر دی جاتی ہیں یا معطل کر دی جاتی ہیں، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا. تو ترامیم کی شکل میں تو ہو سکتے ہیں آئین میں ترمیم. آئین کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اسٹیٹک ڈاکیومنٹ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. ایک متحرک دستاویز ہے، ڈائنامک پروسیجرز ہیں، ہونے چاہیے اس پر عمل درآمد. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ایوان ہے جہاں سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے. شکریہ. تھینک یو.